الحمد للہ الکبیر المتعال نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29 تا 34 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں پڑھی جانے والی آیات کا مختصر خلاصہ ذہن میں تازہ کر لیجئے تاکہ گفتگو کا تسلسل برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ جب دن قیامت مشرکین سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، تو یہ مشرکین طویل سوچ و بچار کے بعد جان چھڑانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اس اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ لیکن جب ان کی جھوٹی قسم اٹھانے کے بعد ان کے خلاف گواہیاں پیش ہوں گی، حتیٰ کہ ان کے اعضاء بھی ان کے خلاف گواہی دے دیں گے اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، تو یہ جہنم کے پاس پہنچ کر اس تمنا کا اظہار کریں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو لا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہم اپنے رب کی آیات نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ گویا پہلے جھوٹی قسم کھا کر انکار کر دیا، اب اقرار کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ صرف سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، اگر بالفرض ان کو دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے نا، یہ پھر بھی وہی کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا۔ اب اگلی آیت میں بھی اسی گفتگو کا تسلسل ہے، دیکھیے اگلی آیت کو۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں کہا کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ تو مشرکین مکہ میں کفر و شرک کے مختلف شیڈز تھے، ان میں ایک یہ شیڈ بھی تھا کہ وہ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے اور اس کو ناممکن سمجھتے تھے۔ جیسے آج کفر و الحاد عروج پر ہے، اس میں مادہ پرست لوگوں کا یہ نظریہ ہے ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی مر جاتے ہیں اور بس یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اس وقت وہ پوچھے گا قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تم دوبارہ زندہ کر کے رب کے حضور کھڑے نہیں ہو گئے ہو، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ تو جب قسم کھا کر اقرار کریں گے تو اقراری مجرم ہو جائیں گے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کی پاداش میں۔ اس کے بعد یہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہم اعاذنا اللہ منہ۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یہ بات یقینی ہے کہ وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی دنیا میں جو عمر ملی تھی اس میں اللہ کے سامنے پیشی کو جھٹلاتے رہے اور اپنی تمام تر کوششیں اور صلاحیتیں دنیا جمع کرنے میں صرف کرتے رہے، حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ ان پر اچانک وہ وقت آ جائے گا، یعنی اچانک یعنی بغیر اطلاع دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے وقت اور تاریخ بتائے بغیر موت بھی اور اسی طرح قیامت بھی آ جائے گی۔ البتہ یہ بات تو تکرار کے ساتھ بتا دی گئی کہ موت بھی آئے گی اور قیامت بھی آئے گی، اس کے لیے ذہنی طور پر مکمل تیار رہو اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیاری جاری رکھو۔ دیکھیے یہ مشاہدہ تو ہے کہ انسان موت کا وقت بغیر اطلاع دیے ہی اس پر آ جاتا ہے، اسی طرح قیامت کا دن اچانک ہی تاریخ اناؤنس کیے بغیر آ جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا یہ جھٹلانا تھوڑے ہی دن تک ہے، جب موت آ جائے گی پھر یہ جھٹلا نہیں سکیں گے۔ موت اور قیامت آ جانے کے بعد ان کی حالت کیا ہوگی، اس کے لیے اگلی آیت دیکھیے۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہائے ہماری حسرت اس پر جو ہم نے دنیا میں کوتاہی کر دی،
دیکھیے جب موت آ جائے گی اور اگلی زندگی کے تمام حقائق سامنے آ جائیں گے، اس وقت یہ افسوس کریں گے۔ اس افسوس اور حسرت کی کیفیت کو بھی شعوری طور پر سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں کو دنیا میں قیامت کا تو یقین تھا نہیں، اور یہ قانون ہے کہ جس کا یقین نہ ہو اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی جاتی، اس کے لیے کوئی تیاری اور ساز و سامان بھی نہیں جمع کیا جاتا۔ تو ان لوگوں کو چونکہ موت اور قیامت کا یقین تھا نہیں اور تمام تر نظریں دنیا ہی کی زندگی پر مرکوز تھیں، اس لیے ان کی تمام تر کوششیں دوڑ دھوپ دنیا کی آسائشیں جمع کرنے میں صرف ہوتی تھی، آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیے اسی پوزیشن میں موت آ گئی تو سوچئے کتنی حسرت اور افسوس ہوگا۔ اس سے زیادہ نقصان کیا ہوگا کہ دنیا کی چند روزہ عمر تو ملی تھی آخرت کی سعادت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس عمر کو ہمیشہ کی ناکامی اور بدبختی حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیا۔ گویا پانی خریدنے نکلے تھے، انہی داموں سے زہر خرید کر پی لیا۔ آگے فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے۔ وہ جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی عمر کے دوران جو نظریات و اعمال دین اسلام کے خلاف ہوں گے وہ ان کے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ چونکہ بوجھ عموماً پشت پر ہی اٹھایا جاتا ہے، اس لیے یہاں پشتوں کا ذکر کیا گیا، اور در حقیقت یہ مجاز ہے اس بات سے کہ وہ بوجھ ان سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ الا ساء ما یزرون، خبردار ہو جاؤ بہت ہی برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی حقیقت کو موازنتاً کمپیریٹیولی بیان کر رہے ہیں تاکہ ان دونوں کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کوئی درست فیصلہ کر لے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر یقیناً بہت بہتر ہے۔ یہ دنیا اور آخرت ان دونوں جہانوں کی حقیقت کو بھی شعوری طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ جب ہم دنیا کا موازنہ کمپیریزن آخرت سے کریں گے تو دنیا کی حیثیت کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آخرت کو گھر کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ رہنے کی اصل اور بہترین جگہ وہ آخرت ہی ہے۔ جنت سے لگژری اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دار آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کس ٹائم اینڈ سپیس، وقت اور جگہ میں کوشش اس نے کرنی ہوگی۔ اس زاویے سے دیکھیں تو دنیا انتہائی قیمتی جہان ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جو عمر ملتی ہے اسی میں کوشش اور جد و جہد کر کے اس نے آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، حتیٰ کہ موت کی تمنا کرنا اور دعا کرنا بھی حرام ہے۔ انتہائی کٹھن حالات میں بھی جب انسان کا وقت قرآن و سنت کی اطاعت میں گزرے گا تو اس جیسی کوئی نعمت اور دولت نہیں ہوگی، کیونکہ اسی پر تو انحصار ہے اخروی زندگی کا۔ اور دنیا میں جو لمحات اللہ کی ملاقات اور اس کے سامنے پیشی کی تیاری کے بغیر گزریں گے، ظاہر ہے وہ لاہو و لعب میں گزریں گے، کھیل تماشے میں گزریں گے۔ آج غور کیجئے کہ دنیا میں لاہو و لعب کے سامان کتنے دستیاب ہیں، اور ایزی اپروچ کے ساتھ اس دنیا میں زندگی کی عمر کو ضائع کرنے کے لیے بلا ضرورت واٹس ایپ، فیس بک کا استعمال، پھر سپورٹس چینلز، میوزیکل چینلز، فوش ایپس جیسی یہ تمام چیزیں نسل انسانی کی اکثریت اس میں مدہوش ہو چکی ہے۔ لہٰذا انسانی عقل کو اپروچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے میں مت گزارو، بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن و سنت کے قوانین کو فالو کرو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو بچتے ہیں۔ یعنی یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، لیکن یہ بہتر ان کے لیے ہوگا جو اس دنیاوی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے، جائزہ لیتا رہے، اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کرے۔ تو دیکھیے کتنے مدلل انداز میں باتوں کو سمجھایا جا چکا، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ لوگ نہیں مانتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے اگلی آیت میں تسلی دیتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں
قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غم میں ڈالتے ہیں. فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کو تو صادق اور امین کہا جاتا تھا، جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا ہے تب سے آپ کی مخالفت پر تل گئے ہیں. تو اصل میں یہ اللہ کی آیات اور احکام کے مخالف ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مشرکین کا یہ جو معاملہ ہے نا، یہ کوئی نیا بھی نہیں ہے، بلکہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تو جو ان کی تکذیب کی گئی اور ایذا پہنچائی گئی اس پر وہ صبر کرتے رہے اور تسلسل کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، جس سے مخالفین مغلوب ہو گئے. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی ان باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. لہٰذا اسی قانون کے تحت ہم آپ کو بھی غلبہ عطا کریں گے، اس کو کوئی نہیں بدل سکے گا. لہٰذا آپ پوری ثابت قدمی سے اپنا کام کرتے جائیے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسولوں کے کچھ حالات پہنچ چکے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان رسولوں نے ثابت قدمی دکھائی اور ہم نے مخالفین کو مغلوب کر دیا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ثابت قدمی کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.